السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوئے ہیں قربانی کے کچھ مسائل لے کر، کیونکہ مسائل قربانی کچھ ایسے بھی ہیں کہ لوگ انہیں پوچھتے بھی نہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتے۔ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا فعل لوگ کر دیتے ہیں، ایسے کام وہ کرتے ہیں کہ جس کام کی وجہ سے قربانی کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ خود جانور بھی حلال نہیں ہو پاتا، وہ مردار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم قربانی کے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب ہم قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ہوتا یہ ہے اور دیکھا بھی یہ جاتا ہے کہ جانور کو جب لٹایا جاتا ہے قبلہ رخ کر کے، اس کو لٹا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں لوگ اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب چھری چلائی جائے اور جتنے لوگ اس چھری کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، تمام کے تمام کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے بھی وہاں موجود جو کہ چھری کو ہاتھ میں اپنے پکڑے ہوئے ہے اور وہ چھری چلا رہا ہے، اگر کسی ایک شخص نے بھی نہیں پڑھا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، نہ اس کا گوشت کھانا حلال ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ ایسا جو جانور ہوتا ہے وہ مردار ہوتا ہے، اس کی قربانی بارگاہ رب العزت میں قبول نہیں ہوتی۔ اب اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو جتنے لوگ چھری کو پکڑے ہوئے ہیں تمام کے تمام لوگ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اب دوسرا مسئلہ سن لیجئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قربانی کریں تو قربانی جب ہم کرتے ہیں، کوئی جانور جب ہم خریدتے ہیں تو اس جانور میں لوگ حصے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایک اپنی جانب سے پورا جانور خرید لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ حصے دار ہوتے ہیں۔ اب ان میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو حصے دار ہیں ان میں سے کسی ایک حصے دار کی بھی کمائی ایسی نہ ہو جو کہ ناجائز ہو۔ مثال کے طور پر اس کا جو مال ہو وہ بالکل حلال ہونا چاہیے، نہ کہ ایسا مال ہو کہ اس نے چوری کیا ہو یا کسی سے دھوکے سے اس نے مال لیا ہو یا اس کی سود کی کمائی ہو۔ ایسی چیز کی جو کمائی ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، اور اگر کسی شخص نے کسی جانور میں ایسے شخص نے حصہ لیا جس کی کمائی کا اکثر حصہ جو ہے وہ ناجائز ہے، تو ایسی صورت میں جتنے بھی لوگ اس جانور کے حصے میں موجود ہیں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس بات کا ہمیں یہ خیال رکھنا ہے۔ اب اسی مسئلے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، یعنی کسی ہم غیر مسلم کو قربانی کے حصے میں شامل نہیں کر سکتے۔ یوں ہی کوئی بد مذہب ہے، مثال کے طور پر آج لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو ان لوگوں سے، یعنی جن لوگوں کی گستاخیاں زمانے میں مشہور ہیں، ان کی کتب میں یہ گستاخیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے کی ہیں، مثال کے طور پر جیسے کہ اہل حدیث ہیں، وہابی جن کو کہا جاتا ہے، دیوبندی، مرزائی، رافضی، خارجی، شیعہ وغیرہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کا حصے دار نہ ہو۔ اگر ایک بھی حصے دار وہابی یا دیوبندی آپ کے حصے میں ہو گیا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ حصے دار جو ہونا چاہیے وہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور انسان کو آپ نے اس میں شامل کر دیا جو کہ علماء بد مذہب کو فالو کرنے والا ہو تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جب جانور ذبح کرتے وقت ہمیں چھری جب چلانی ہوتی ہے تو اس وقت میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو خطبہ پڑھنے والا جو ہونا چاہیے وہ بھی سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے کسی کو بھی بلا لاؤ اور اس سے خطبہ پڑھوا دو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خطبہ پڑھنے والا بھی سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں وہ دعا بھی پڑھے جو دعا پڑھی جاتی ہے، یعنی لوگوں کا نام لے کر کے اللہم تقبل من، یعنی جتنے بھی لوگ یا جتنے حصے دار ہیں تمام کا نام لے اور پھر اس دعا کو مکمل کرے، کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی دوستیاں جو ہیں غیر مسلموں سے ہوا کرتی ہیں، تو وہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ انہیں دے دیا کرتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا بھی احتیاط رکھنا ہے کہ کسی بھی کافر کو ہمیں قربانی کا گوشت نہیں دینا ہے، اگرچہ ہم اسے قربانی کا گوشت دے رہے ہیں، کیونکہ قربانی جو ہوتی ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ تو اس گوشت کو جو کھلایا جائے تو یہ غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اسے مستحب طریقہ یہ ہے کہ اسے 3 حصوں میں بانٹا جائے۔ پہلا حصہ یہ کہ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے نکالا جائے، اپنے گھر والوں کے لیے نکال دیا جائے، اور دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے نکالا جائے، لیکن دوست احباب بھی سب مسلمان ہونے چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ جو تیسرا حصہ نکالے تو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن ایک مسئلہ اور سن لیجئے کہ بہت سے لوگ جب قربانی کرتے ہیں تو ان کی نیت یہ رہتی ہے کہ ہمیں جو گوشت ملے تو اچھا گوشت مل جائے، اور اچھا ہمیں گوشت ملے، اور گوشت کی ان کی نیت رہتی ہے۔ اگر کسی انسان کی یہ نیت رہی کہ مجھے گوشت حاصل ہوگا، میں گوشت کو لے لوں گا، حالانکہ اسے گوشت تو لینا ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خون اور گوشت نہیں پہنچتا، اگر پہنچتا ہے تو لوگوں کا تقوی پہنچتا ہے، یعنی کس نیت سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ قربانی کس طریقے سے کر رہے ہیں، کس خلوص کے ساتھ میں کر رہے ہیں، ان کی نیت پہنچتی ہے، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ گوشت وغیرہ پہنچتا ہے۔